اور ہم نے اس شہر میں ایسا تعلیمی نظام دیا کہ بچی اسکول سے نکلے تو کالج اس کے سامنے ہو. اور ہم نے لاسٹلی پھر میں پولیٹیکل ایک بات کر کے، جنہوں نے ہسٹری پڑھی ہے کہ ڈھوک، جس کو آج ہم ڈھوک کہتے ہیں، یہ ڈھوک لائی بخش، ڈھوک نجو، ڈھوک کھبا، ڈھوک رتا، ڈھوک مٹکال، ڈھوک، یہ سارے انگریزوں نے غلامی کے لیے رکھے تھے. یہ سارا انگریز یہاں سے ڈینٹر، پینٹر، ویلڈر اور مکینک اس کو لیتا تھا لیبر کے طور پر. ان 20 کی 20 ڈھوکوں میں ہم نے اپنی بیٹیوں کا سکول اور کالج بنایا ہے تاکہ اور آپ یہ سن کر خوش ہوں گی کہ جس کالج میں میں ابھی اس کے بعد جا رہا ہوں، وہاں ایک رکشہ ڈرائیور کی بیٹی نے CSS میں ٹاپ کیا ہے. باقی راولپنڈی اب پاکستان کی طرف، پاکستان کی سیاست میں کل کا دن بڑا اہم ہے، اور بعض چور، لٹیرے، ڈاکو پاکستان کی دولت باہر لوٹ کر لے جانے والے لوگ، باہر کی دنیا میں اپنی محل تعمیر کرنے والے لوگ آج سارے عمران خان کے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں. اور میں عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہوں. حالانکہ میری اپنی پارٹی ہے چھوٹی سی عوامی مسلم لیگ، اور قلم دوات سے میں لڑتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں جو نسلی اور اصلی ہوتا ہے وہ امتحان کے وقت کھڑا ہوتا ہے، اور یہی راولپنڈی کی تاریخ. راولپنڈی شہر جو ہے وہ غداروں کو پسند نہیں کرتا، وہ بکنے اور بکنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ابھی 9 ارب روپے کا ہاسپٹل میں ماں بچے کا وزٹ کر کے آ رہا ہوں. میرا کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ اور آپ کے علاوہ. میں ایک اکیلا انسان ہوں اب اس دنیا میں. پتہ نہیں سال زندہ رہتا ہوں، 2 سال زندہ رہتا ہوں. میری خواہش تھی کہ کل نالہ لئی کا بھی افتتاح ہو جاتا. کل ایکنک میں نے رکھا تھا نالہ لئی، لیکن لوگ نہیں چاہتے کہ یہ غریبوں کی بستیاں ترقی کریں، کیونکہ ہر کابینہ میں شوگر مافیا کا اثر ہوتا ہے، گھی بلیک مارکیٹ کرنے والوں کا اثر ہوتا ہے. ہمارے غریبوں نے کافی امتحان سے گزرے ہیں، خاص طور پہ بجلی مہنگی ہوئی ہے، گیس مہنگی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ عمران خان کو پسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ اپنے کام. ویسے تو میں سوار کے دن، منڈے کے دن سیاست سے ریٹائر ہونا چاہتا تھا، لیکن اگر اس وقت میں عمران خان کو چھوڑوں گا تو میں سمجھوں گا کہ لوگ، میرا اپنا ضمیر مجھے ملامت کرے گا کہ میں نے امتحان کے وقت دیا. ورنہ ایک شخص کی زندگی میں 15-16 وزارتیں کافی ہوتی ہیں. لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے، حالانکہ میری ماں ان پڑھ تھی، میرا والد ان پڑھ تھا، اور میں اب آپ سے کیا عرض کروں، ہمارے وقتوں میں تو یہ بات نہیں تھی کہ مائیں بچوں کو پکڑ کے بٹھا لیتی ہیں کہ ہوم ورک کرو. ہمیں تو کوئی گھر میں ہوم ورک کے لیے نہیں بٹھاتا تھا. لیکن میرا زندگی میں یہ عہد تھا کہ دنیا میں اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا جس کی ماں اور بیٹی پڑھی لکھی ہو، کوئی شکست نہیں دے. اور میں زندہ رہوں یا مر جاؤں، یاد رکھنا
کہ جب ہم آئے تھے تو ہم 27ویں نمبر پہ تھے فیمیل ایجوکیشن میں. آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے 7 سال سے پاکستان میں 1 نمبر پہ ہیں. ابھی اگر میں پرانا ریکارڈ کھولوں تو پشاور کی یونیورسٹی کا اور اس کا بھی میں کریڈٹ دے سکتا ہوں. زمین میں نے دی بطور منسٹر، پیمنٹ میں نے کی، لیکن سب سے مشکل یونیورسٹی جو ہے لاہور میں مجھے ایک وزیر سے دستخط کرانے پڑتے ہیں اس دستاویزات کے لیے. یہ ایسا قانون ہے، نخرے اٹھانے پڑے ہیں. ایسے لوگوں کے میں نے نخرے اٹھائے ہیں جن کی میں سلام نہیں لینا چاہتا، جن کی میں شکل نہیں دیکھنا، لیکن اس کا اللہ مجھے اجر دے گا. انسان بڑا وہی ہے جس کا ظرف بڑا ہے. انسان بڑا وہی ہے جو اپنے علاقے کے لیے 10 20 30 سال کے لیے سوچتا ہے. اور آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، چاہے اتوار کے دن عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کامیاب بھی ہو جائے، لیکن ان مرداروں سے وہ نہیں شکست مانے گا. اور اگر اس نے چوک اور چوراہے کی سیاست کی تو راولپنڈی کا بچہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوگا انشاءاللہ. اور اسی لیے میں پاکستان کے ذمہ داران سے کہتا ہوں کہ دنیا میں بحران ہے. دنیا میں، حالانکہ اس بحران میں تو میں ایسی باتیں نہیں کہنی چاہیے، لیکن دنیا میں ہم بہت اہم علاقے میں واقع ہیں. جغرافیائی طور پر 3 سپر پاورز کے ساتھ ہم منسلک ہیں. اور میں پاکستان کے ذمہ داران سے کہتا ہوں آگے بڑھیں اور اس ملک میں روزوں کے بعد نہ صحیح تو حج کے بعد الیکشن کا اعلان کریں تاکہ لوگ فیصلہ کریں. یہ فیصلہ فوری ہونا چاہیے ملک میں انتخابات کا، تاکہ قوم فیصلہ کرے اور ایک منصفانہ انتخابات، ایک دیانتدارانہ انتخابات جس میں لوگ اپنی مرضی کے مطابق ایسے ممبروں کو نہ بھیجیں جو 20 ایک تو آپ نعرے اتنے مار رہے ہیں. ایک نئے انتخابات کی اس لیے ضرورت ہے جو آدمی اپنے علاقوں کا ووٹ لے کر پیسوں کی خاطر بکتا ہے، اپنی ہمدردیاں اور ضمیر فروشی کرتا ہے تاکہ الیکشن میں اس علاقے کے لوگ اس کو مسترد کر دیں اور دیانتدار لوگوں کو آگے لے کر آئے. میں آپ کو یونیورسٹی کی مبارکباد دیتا ہوں اور آپ انشاءاللہ BA پاس کر کے یہیں پڑھیں گی. ایک کہہ رہی ہے میں نہیں یہاں پڑھوں گی، یہ خفا ہوگی آپ سے. آپ یہیں پڑھیں گی انشاءاللہ تعالی. اور میرا یقین ہے، میرا یہ ایمان ہے کہ ہم نے 2 چیزوں میں صرف خدمت کی ہے. آج میں جب گیا تو ابھی تک بیڈ نہیں آئے تھے ماں بچہ ہاسپٹل کے. 9 ارب روپے. ٹھیکیدار بھی بے ایمان ہیں اس ملک میں، وہ بھی کمیشن کھاتے ہیں. اس ملک کا نظام اتنا خراب ہو چکا ہے، یہاں اتنے مافیاز ہیں. میرا خیال تھا کہ آج 2 منزلہ ماں بچہ ہاسپٹل 9 ارب روپے سے ہم نے شروع کیا ہوا ہے کہ آج اس کی 2 منزلیں ہم شروع کر دیں گے، لیکن ٹینڈر میں کرپشن ہے، خریداری میں کرپشن ہے. سو اس کرپشن کو آپ پڑھی لکھی ہیں، افسر بنے، DC بنے، کمشنر بنے. آپ CSS میں ٹاپ کریں جیسے رکشہ ڈرائیور کی بیٹی نے کیا.
اور میرے لیے دعا کریں. اگر میں مر بھی جاؤں تو میرے لیے دعا کریں. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں ہم نے اپوزیشن کے جلسے والے دن 4 لوگوں کو محسن، اسماعیل، زعفران اور شہزاد. رئیس بھاگ گئے، 2 خودکش تھے، ان کو ہم نے پکڑا ہے. 4 لوگ جو پشاور میں تھے. میں اپنے دور کی بات یہ 1.5 سال کی بتانا چاہتا ہوں. 4 جو لوگ تھے، ایک منٹ، واحد، مظفر شاہ، طارق اور دانیال، 4 پولیس مقابلے میں مارے گئے ہیں. اور یہ 4 دہشت گرد تھے جنہوں نے 70 آدمیوں کو شہید کیا پشاور میں. اور سیکنڈلی، عمران خان بڑے دل کا آدمی ہے، مسلمانوں کا ایمان ہونا چاہیے. جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہے. ڈرنا نہیں ہے، اور ڈرنا نہیں ہے، لڑنا ہے ان چوروں کے خلاف. آخری بال تک عمران خان چوروں اور لٹیروں کے خلاف لڑے گا. اب رد نکالیں. جی ناظرین، وفاقی گھرو وزیر شیخ رشید راولپنڈی میں تقریب کے خطاب کرے رہے ہو. شیخ رشید جو چونا ہے تا ہن پیرا صورت سیاست میں ریٹائر تھیندو، پر ہی امتحان جو وقت ہے. عمران خان کے ان وقت چھڈن بزدلی ہوندی. جیکو اصلی نسلی ہوندو وہ عمران خان سان گڈ بیہندو. عمران خان آخری بال تائیں بڑھندو.